إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. حضرات محترم، پچھلی آیت میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اپنا دوست کہا، اور جس شخص کو اللہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اسے گمراہیوں سے نکال کے راہ ہدایت پہ ڈال دیتے ہیں، اندھیروں سے نکال کے روشنی کے رستے پہ لے آتے ہیں. لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں اولیاءہم الطاغوت، وہ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور طاغوت باطل اور شیاطین کا کام کیا ہے کہ انسان کو راہ ہدایت سے بھٹکا دینا اور گمراہی کے رستے پہ ڈال دینا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، شیطان صرف جنات میں نہیں ہے، والناس لوگوں کے اندر بھی بہت سے شیاطین ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کو راہ راست سے ہٹایا جائے، برائی کے رستے پہ ڈالا جائے. اور یہ بات ہر انسان کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ جو بھی انسان جو دنیا میں کردار ادا کر رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا. اگر وہ اچھا کردار ہے تو بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے اپنے کردار کی درستگی کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کردار برا ہے تو بہت سے لوگ اس کے کردار کو دیکھ کے اپنے رستے کا تعین اس طرح کرتے ہیں. تو اگر ایک اچھا انسان اچھائی اپنے لیے کرتا ہے تو جتنے لوگ دیکھ کے اسے اچھائی کے رستے پہ آتے ہیں انہیں ان کا بھی اجر ملتا ہے. اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی شخص برائی کے رستے پہ چلتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں اگر یہ کرتا ہے میں کر لوں گا تو کیا ہوگا، یا اس کی نقل کرتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی خباثتوں کا وبال بھگتے گا، وہ جو لوگ اسے دیکھ کے کریں گے ان کی خباثتوں کا بھی وبال اس پہ پڑے گا. العیاذ باللہ. تو اللہ رب العزت آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ان کا اپنے ملک کے حاکم کے ساتھ پیش آیا. سیدنا ابراہیم عراق کا ایک شہر اور تھا جہاں پیدا ہوئے. اس وقت عراق کا حاکم تھا نمرود. یہ شخص بھی، یہ قوم جہاں ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، مختلف بتوں کو، یعنی صرف اور شہر میں 5000 بت تھے جو انہوں نے مختلف ناموں سے بنائے ہوئے تھے. اور ان کا سب سے بڑا جو معبود یا سب سے بڑا جو بت تھا اسے نانار کہتے تھے، یعنی چاند دیوتا. تو یہ لوگ جہاں مظاہر قدرت کی پوجا کرتے تھے وہیں پہ اپنے بادشاہ کو بھی اپنا رب مانتے تھے. یہ مصر کے لوگ یہ اپنے بادشاہ کو نیم خدائی کہتے تھے، یعنی یہ نعوذ باللہ خدا کا اتار ہے ایک، اور یہ جس طرح دوسری چیزوں کی پوجا کرتے اسی طرح بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا. رب کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا. تو یہ نمرود بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا.
تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے معاشرے کے اندر دعوت توحید دی تو سب سے پہلے تو باپ نے گھر سے نکال دیا، پھر اس کے بعد قوم کے ساتھ قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو قوم کے لوگ بھی بگڑ گئے، بالآخر بادشاہ کے حضور پیش ہوا، یعنی قوم نے بادشاہ کے پاس کہ اسے سزا دی جائے یا اس کا معاملہ کیا جائے، تو بادشاہ نے بھی رب کے معاملے میں ان سے جھگڑا کیا، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھا اس شخص کو جو جھگڑا کرتا ہے ابراہیم سے فی ربہ، اس کے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ اسے بادشاہت میں نے عطا کی، یعنی بادشاہت اللہ کہتے ہیں میں نے اسے دی، لیکن وہ میری ذات کے معاملے میں ہی جھگڑا کرتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی منصب ملتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں قوت و طاقت آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک، بلکہ ہمیشہ تک، ہر صاحب اختیار کے ذہن میں یہ فرعونیت آ جاتی ہے، اور جسے مطلق العنان حکمرانی مل جائے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے انا ولا غیری، میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی ہوں جو دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہوں، نعوذ باللہ۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے جھگڑا شروع کر دیا رب کے معاملے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب اس نے پوچھا تیرا رب کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اب بادشاہوں کا ذہن بھی اپنا ہی ہوتا ہے، اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کروا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا لو جی یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ شخص ایسے نہیں سمجھے گا، تو پھر انہوں نے دوسرا کہا چلو اس بات پہ بحث نہیں کرتے، حالانکہ تو غلط کیا ہے، ایسا نہیں، زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئے انسان کو پیدا کرنا اور اس کا کبھی موت فوت ہونا، یہ وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اچھا یہ تو بندے تھے نا، پکڑ کے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، میرا رب روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تو رب ہے تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے لے آ۔ اب بندے پہ ہاتھ ڈال دیا، سورج پہ کہاں ہاتھ ڈالے گا، اسے کیسے اپنی جگہ پہ روکے گا یا مغرب سے لائے گا؟ کہا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر پریشان ہو گیا، نا امید ہو گیا اور حیران و پریشان ہو گیا کہ میں اس کا جواب کیا دوں۔ قوم کو بھی جب انہوں نے کہا نا میں ستارے کو پوجتا ہوں، جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں جو غروب ہو جاتا ہے اس کی پوجا نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا تو چاند کو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں کبھی بھی رائے راست پہ نہ آتا۔ پھر جب سورج آیا تو کہا یہ میرا سب سے بڑا رب ہے، تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ان کو پوجنے والا نہیں، میں تو اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ اب قوم بھی مایوس ہوئی کہ بات تو اس کی معقول ہے کہ جو غروب ہو جاتا ہے اس کی وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہر طرف سے دلائل کے سامنے ان کے سامنے کچھ نہ بن سکا تو کہا ابراہیم کو جلا دو۔ تو جب انہوں نے جلانے کا بھی ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی سلامت آپ کو نکال لیا، لیکن ان سارے دلائل براہین کے باوجود جس قوم کی یا جس فرد کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے اس کے ذہن پہ تالا پڑ جاتا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔
آپ کا ایک بھتیجا جسے بعد میں نبوت ملی، لوط علیہ السلام، اور آپ کی بیوی سارہ، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہ ہوا، سب کے سب کفر کی حالت میں زندہ رہے اور اسی پہ مرے۔ بالآخر مایوس ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کی اور یہاں سے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب روزانہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے لے آ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر نا امید ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو ظالم ہے، یعنی جو شرک پہ زندگی بسر کرتی ہے، اپنے شرک پہ اڑی رہتی ہے، کسی دلیل کو دلیل نہیں مانتی، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ظلم سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہر قسم کی باطل اور طاغوت کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔